السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین۔ سورہ مومنون یہ مکی ہے، اس میں 118 آیات اور 6 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، یقیناً مومن کامیاب ہوگے۔ یعنی ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی۔ ان کا آخری ٹھکانہ کون سا ہوگا؟ جنت، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو پیدا کیا۔ جنت کی تعمیر کا اندازہ یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی، اور گارا کستوری کا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کرو، یعنی بات کرو، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً کامیاب ہوگے مومن۔ فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے۔ یعنی ایک شخص دنیا میں انتہائی غربت کے عالم میں رہ رہا ہے، لیکن اس کے اندر ایمان ہے۔ ایمان والوں کی خصوصیات ہے کہ وہ جنت میں ہی جائیں گے، اور جنت میں وہ بادشاہوں کی طرف ہی رہیں گے۔ وہی جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، یعنی کون ایمان والے ہیں، یہاں سے آگے خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اسی وجہ اس کے سارے اعضاء بھی سکون میں ہوں، یعنی اندر بھی سکون، باہر بھی سکون۔ اور خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے۔ رونا ہی خشوع نہیں، وہ تو ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز ہے دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا، اور اعضاء کا پرسکون ہونا۔ ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک چیز ظاہر سے تعلق رکھتی ہے۔ ظاہر میں کیا ہے، انسان حرکت بہت زیادہ نہ کرے، بار بار چیزوں کو ادھر ادھر نہ کرے۔ مثلا بعض لوگ نماز میں روتے ہوئے کیا کرتے ہیں، اپنے ہاتھ میں ٹیشو لے لیتے ہیں۔ ہاتھ میں ٹیشو پکڑا جا سکتا ہے، لیکن نماز کی حال میں کوشش کرنی چاہیے کہ نہ لیں، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ اسی طرح دو ہاتھوں سے حرکت نہ کریں، جیسے اگر کوئی چیز آپ کو مجبوراً اٹھانی بھی پڑی ہے، ٹیشو ہی لینا پڑا ہے، تو دونوں ہاتھوں سے آپ کھول کے آرام سے وہ اپنا آپ صاف نہ کرتے رہیں، بس ایک ہاتھ سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بار بار کپڑے سنوارنا، آگے پیچھے کرنا، اگر چادر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کی قریضیں دور کرنا، یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ خشوع میں بھرپور توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے، یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں ذہنی طور پر بھی حاضر ہو۔ اس بات کا احساس غالب رہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑی ہوں، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہی ہوں۔ نماز خشوع کے بغیر ایسی ہی ہے جیسا روح کے بغیر جسم، یعنی ایک لاشا سا، ایک ڈھانچہ سا ہو جس کے اندر کوئی جان ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر خشوع نہیں ہوگا نماز میں تو وہ بے جان نماز ہے ہماری۔ تو انسان کے سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے، یعنی دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ ہاتھ پاؤں کا خشوع کیا ہے کہ ان کو حرکتیں ان کی کم ہوں، اور جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، اگر چاہے تو بخش دے اور اگر چاہے تو عذاب دے دے۔ خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر خشوع و خضوع کے ساتھ
متوجہ ہو کے 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو گئے وہ پھر کامیاب ہیں۔ تو نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا حصہ، تہائی حصہ یا آدھا لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے خشوع کے حساب سے، یعنی جتنا خشوع ہوگا اتنی پرسنٹیج اس کی اجر کی ہوگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع کرنے والا آدمی نہیں ملے گا۔ اس لیے تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں، اور نماز کے درمیان میں بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا چاہیے۔ جلدی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جلدی کی نماز سکون کے بغیر نماز ہوتی ہے، خشوع والی نماز نہیں ہوتی۔ اپنے نفس کو یہ یاد دلانا چاہیے بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو، کس سے سرگوشی کر رہے ہو۔ پھر اسی طرح جیسے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین، کہ جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی بس پڑھتے ہی چلے جائیں گے تو یہ بھی خشوع کے خلاف ہے۔ پھر انسان کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا آدھا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے میں نے اسے دے دیا ہے جو اس نے مانگا ہے۔ اس کے بعد ہم کیا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں، صراط مستقیم پہ رہنے کی دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو کر وہ بادشاہ ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، تو کافی حد تک انسان کے اندر بھی خشوع پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں جو ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو اس وقت سوچیں یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کہ میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں، میں اپنے رب کی طرف کیوں نہ متوجہ ہو جاؤں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو خشوع والی نمازیں عطا فرمائے۔ اور وہی جو لغویات سے منہ موڑنے والے ہیں، یعنی نماز میں خشوع تب بھی ہوتا ہے جب انسان عام زندگی میں بیہودہ باتوں سے بچتا ہے، یعنی نماز سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں ہیں، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں، یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے، تو اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے، تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی نماز میں بھی خشوع آ جائے۔ یعنی کوئی بھی ایسی حرکت کی ہے، کسی کو ڈانٹا ہے، کسی کو مارا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو پھر ہماری نمازوں میں خشوع نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اور خصوصاً اپنی زبان کو، اپنے عمل کو لغو سے، بیہودہ فضول چیزوں سے بچائے۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ لغو کیا چیز ہے، تو لغو وہ چیز جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو جو شخص لغو سے بچتا ہے وہ حرام سے بھی بچتا ہے، پھر وہ اس سے بڑے گناہ سے بھی بچ جاتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، فالتو گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے تھے، خطبہ مختصر دیتے تھے۔ اسلام کا حسن ہی یہ ہے کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، یہ علیین میں اندراج کا باعث ہے، یعنی انسان کے اعمال نامے پھر علیین میں درج ہوتے ہیں، وہ بلند درجے میں لکھا جاتا ہے۔ اور آگے فرمایا وہی جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، اب جس سے مال پاک ہوتا ہے، مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا تزکیہ بھی پھر وہ کرتے ہیں، یعنی مال کی زکوٰۃ دی تو مال پاک ہو گیا، اور نفس کا تزکیہ کیا تو نفس پاک ہو گیا۔
اور وہی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کی یا جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے تو یقیناً وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. پھر جو اس کے علاوہ اور کچھ اور ڈھونڈے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں اور وہی جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں. یعنی امانت اور عہد و پیمان بار بار قرآن میں عہد کا ذکر آتا ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم ہے وعدوں کی پابندی. امانت اور عہد ہر کام کا مجموعہ ہے. جو انسان اپنے ذمے کچھ لیتا ہے یعنی کوئی بھی ڈیوٹی کسی کا وعدہ کرتا ہے, کوئی بھی بات مان جائے کہ ہاں میں کروں گی, تو خواہ وہ آپ دین کا ہو یا دنیا کا, یعنی کہ صرف دین کے کام میں کمٹمنٹ ہوتی ہے, دنیا کے کام میں بھی آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا, خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو, قول میں ہو یا فعل میں ہو. اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہوئے جو وعدے کیے, اور جیسے شادی کا کانٹریکٹ ہے وہ بھی ایک عہد نامہ ہے. شوہر بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے, تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے, تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے. کیونکہ یہ ساری خوبیاں ان کی بتائی جا رہی ہیں, جو کن کی بتائی جا رہی ہیں یہ خوبیاں؟ جنت والوں کی. اور وہی جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی پھر دیکھیں نمازوں کی حفاظت کا ذکر آ گیا. پہلے خشوع, شروع میں خشوع و رضو اور آخر میں حفاظت کی بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لائے گا, جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی, ان کے وضو, رکوع سجود, اوقات کے ساتھ نماز کی حفاظت کی, پھر رمضان کے روزے بھی رکھے, بیت اللہ کا حج بھی کیا, ذات راہ کی طاقت اگر ہو تو, اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی, تو ایسا شخص بھی جنت کا وارث ہوگا. یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. یعنی جنتی صفت کون سی ہوگی کہ واجبی صفات جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی صفات ہیں, یہ آپ کے اندر لازمی ہونی چاہیے. کیونکہ جنت صرف پسند کے کاموں کے لیے نہیں حاصل ہو سکتی. یعنی ہم اپنی مرضی کے پسند کے کام کرتے رہیں تو ہمیں جنت حاصل ہو جائے گی, ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ فرائض بتائے ہیں وہ لازمی ہیں, تو ان کے سارے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے, جس میں انسان کی ذاتی حیا, اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا, پھر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا, تزکیہ کے اوپر عمل کرنا, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ, اور بلا شبہ یقیناً پیدا کیا ہم نے انسان کو خلاصے سے, مٹی کے. سلالہ سطح سے مطلب یہ ہے کہ پوری زمین کی مٹی, اور اس کا خلاصہ, اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے, جن کی اولاد میں پھر کالے گورے ہر طرح کے رنگ و نسل کے لوگ شامل ہو گئے. تو یہ سطح سے مراد اس کا خلاصہ ہے. پھر ہم نے اسے ایک محفوظ ٹھکانے میں نطفہ بنا دیا, اور پھر ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون بنایا, پھر ہم نے اسے جمے ہوئے خون کو بوٹی بنا دیا, پھر ہم نے اس کی بوٹی کو ہڈیاں بنایا, پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا, پھر ہم نے اسے ایک دوسری صورت میں بنا کھڑا کیا. سو بڑا ہی برکت والا ہے اللہ تعالیٰ, بہترین پیدا کرنے والا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے یہ مراحل ہیں جن کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ پہلے نطفہ, پھر علقہ, پھر مضغہ, پھر ہڈیاں, پھر ہڈیوں پر گوشت. یہ سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت کے ساتھ انجام پاتا ہے. پھر یقیناً اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو, پھر یقیناً تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے. یعنی موت زندگی کا اختتام نہیں ہے بلکہ یہ اگلا سفر ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے, مخلوق سے ہم کبھی غافل نہیں تھے. اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا, پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا, اور یقیناً ہم اس کے لیے جانے پر ضرور قدرت رکھنے والے ہیں. یعنی سارا پانی ہی اگر اڑا دے اللہ تعالیٰ, زمین کی گہرائیوں میں اتار دے اگر اللہ تعالیٰ, تو کوئی وہاں سے لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں لا سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کو ضرورت کے مطابق اتارا ہے. ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ خاص مقدار کے ساتھ ہوتی ہے, اور نہ ہی کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے. تو اگر زیادہ ہو جائے تو آبادیاں تباہ ہو جائیں, اور اگر کم ہو تب بھی قحط سالی ہو جائے, تب بھی انسان فاقوں میں پڑ جائے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے
اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے پانی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، اس میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں اور انہی میں سے کچھ تم کھاتے ہو۔ اور ہم نے وہ درخت پیدا کیے جو تورے سینا سے نکلتا ہے، وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن اگاتا ہے۔ یعنی زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے جس کا تیل بہت فائدہ مند ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے۔ یعنی زیتون اور زیتون کا تیل ہی دونوں ہی اگر اس تیل میں ڈپ کر کے کھائیں تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی کڑی کھا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور بلا شبہ تمہارے لیے مویشیوں میں یقیناً بڑی عبرت ہے جو ان کے پیٹ میں ہے، ہم ان میں سے تمہیں پلاتے ہیں، تمہارے لیے ان میں سے بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، انہی میں سے کچھ تم کھاتے بھی ہو اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دوہرے فائدے تمہارے لیے رکھے ہیں اس میں کہ یہ جانور تمہارے لیے جہاں کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے ہیں، گوشت دودھ، وہاں تمہاری سواری کے بھی کام آتے ہیں، جیسے اونٹ ہے یا بیل ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کیا، انہوں نے کہا یہ نہیں ہے مگر تمہارے جیسا ایک آدمی جو چاہتا ہے تمہارے اوپر برتری حاصل کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور فرشتے نازل کرتا۔ ہم نے اس کو اپنے پہلے باپ دادا میں نہیں سنا۔ یعنی من گھڑت باتیں ہیں، یعنی وہ بات نہیں مانی جو پیغمبر خود بتا رہے ہیں، اور خود سے ہی اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے۔ وہ ایک آدمی ہے جس کو جنون ہے، سو ایک وقت ہے اس کا انتظار کرو۔ یعنی ان کی بات میں کتنا تضاد تھا، پہلے بتا رہے ہیں وہ تو یہ چاہتا ہے، وہ یہ بھی چاہتا ہے اور وہ بھی چاہتا ہے، یہ بھی چاہتا ہے، اس کا مطلب بہت سمارٹ انسان ہے جو اپنے لیے بہت سی چیزیں چاہتا ہے، اور پھر خود ہی جٹلا رہے ہیں اس کو تو جنون لاحق ہے۔ جنون لاحق ہے، وہ ایسی سمجھداری کے فیصلے تو کر ہی نہیں سکتا۔ نوح نے کہا اے میرے رب، تو میری مدد فرما اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل جائے تو ہر چیز سے جوڑا نر و مادہ دونوں کو لے چلو، اپنے گھر والوں کو، مگر جس پر ان لوگوں میں سے بات طے ہو چکی، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ پھر جب تم اور جو تمہارے ساتھ ہے صحیح طور پر کشتی میں چڑھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تو دشمن کے نقصان پہنچنے سے سلامتی ملنے پر پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کہنا ہے میرے رب مجھے اتارنا کہ برکت والا اتارنا ہو اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف، جہاں جا کر ہماری کشتی ٹکے گی، وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہو جائے گا۔ تو یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا ہے۔ اب کسی جگہ پر ٹریول بھی کر رہے ہوں تو وہاں پہ بھی آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، جہاں پہ آتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے بھی یہ پڑھی جا سکتی ہے۔ کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں یا اپنے گھر میں بھی جاتے ہیں تو برکت کی دعا یہ کون سی؟ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ بلا شبہ اس میں یقیناً نشانیاں، اور بے شک ہم تو ضرور آزمائش کرنے والے ہیں۔ یعنی اس قوم کا نام یہاں نہیں لیا گیا، لیکن آپ کے بعد جو بھی قومیں آئیں ان کی طرف اشارہ اس میں۔ اب انہیں شیطان نے ایک اور بات سمجھا دی کہ چونکہ تمہارے جیسا انسان ہے اس لیے اس کی بات نہ مانو۔ حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز صرف اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوتا۔ مثلاً آپ بیمار ہے تو کس کی بات مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں۔ اسی طرح مختلف طرح کے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دے رکھا ہے، جب آپ کو اس کے مطابق کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس سے مشورہ لیتے ہیں۔ یعنی مشاورت کی فیس بھی نہیں ہوتی، اور یہ باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے مشاورت۔ آج کل تو یہ پیشہ بن گیا، لیکن پہلے یہ فیس نہیں ہوتی تھی کہ لوگوں کے مختلف کاموں میں، جابز میں، پروفیشن میں یعنی کوئی بھی مشورہ دینا ہے تو اس کی قیمت رکھ دی گئی ہے۔ تو اسی طرح جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہو، انسان اس کی بات کو نہ مانے یہ کہہ کر کہ ایک فضول سی دلیل ہے دے کر، چونکہ یہ تمہاری طرح کا کھانا پینا کرتا ہے اس لیے اس کی بات مت سنو،
اگر تم اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں ہی ہو۔ پھر ان کے بعد ہم نے دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، پھر ان میں ہم نے ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا، آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، جن کو دنیا کی زندگی میں ہم نے خوشحال رکھا تھا، انہوں نے کہا یہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، یہ اس میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک انسان کی اطاعت کی تب تم بلا شبہ ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ یقیناً جب تم مر گئے، مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو بلا شبہ تم نکالے جانے والے ہو؟ اور بعید، بالکل بعید ہے جو تم وعدہ دیے جاتے ہو، یعنی ان کو آخرت پر یقین ہی نہیں تھا۔ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی، ہم یہی مرتے اور جیتے ہیں، ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں، اور نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، اور ہم اس کی ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ رسول نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس کے بدلے جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی ہی مدت ہے جس میں یقیناً یہ ضرور پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ پھر ان کو ایک چیز نے حق کے ساتھ آ پکڑا، چنانچہ ہم نے اس کو خش و خشاع کر دیا، سو ظالم لوگوں کے لیے دوری ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسرے زمانے کے لوگ پیدا کیے، کوئی امت نہ اپنے وقت مقرر سے آگے جاتی ہے نہ ہی پیچھے رہتے ہیں۔ پھر ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جب کوئی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے ان کے بعض کو بعض کے پیچھے چلتا کیا، اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دی، سو اس قوم کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے، یعنی وہاں کھانے کا ایشو تھا، یہاں غلامی کا آ گیا، اور ان کی قوم چونکہ ہماری غلام ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ تو یہ بے معنی دلیلیں ہیں کسی کی بات نہ ماننے کی، یعنی جب انسان اپنی خواہشات پر عمل کرنا چاہتا ہے تو حق بات کرنے والے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالتا ہے کہ جس سے اس کی بات ہی رد کر دی جائے، تاکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر کے کہ ہم اس طرح اس کی بات نہیں مان سکتے۔ تو سوچنا یہ چاہیے کہ کسی بھی انسان کی جو مخلص ہو، آپ کی طرف کوئی حق بات لے کر آ رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو، آپ کو سمجھا رہا ہے، بات صحیح کر رہا ہے، لیکن آپ صرف خود ساختہ یعنی اپنے نفس کی وجہ سے اس کو جھٹلا دیں، تو اس کی بات کو جھٹلا دیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ جھٹلانے والے کا نقصان ہوگا۔ تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، چنانچہ وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا کی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنا دیا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند زمین پر ٹھکانہ دیا جو بہتے پانی والی رہنے کی قابل جگہ تھی۔ اے رسولو کھاؤ پاک چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، جو کچھ تم عمل کرتے ہو یقیناً میں اسے خوب جاننے والا ہوں۔ یعنی سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر مختصر طور پر پھر سب کو خطبہ دیا۔ سارے پیغمبروں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، نیک اعمال کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں۔ تو اس میں یاد رکھنے والی بات کیا ہے کہ رزق حلال نیک کاموں میں مدد دیتا ہے۔ جب انسان کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے، یعنی حلال جب کھاتا ہے تو عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جب انسان کھانے میں اسراف بڑھتا ہے، یعنی زیادہ کھاتا ہے تو غلط چیزیں کھاتا ہے جو اس کے صحت کے لیے بھی نقصان ہے، تو پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، عبادت کے بھی قابل نہیں رہتا۔ رزق میں طیب کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے 4 خصلتیں پائی جائیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں رہے گا۔ امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی، یعنی اگر رزق پاک ہوگا تو پھر تم فکر نہ کرو، بہت بڑا مارکا ہے، یہ بہت بڑی جو ہے نا تم نے ایک چیز اپنا لی ہے اور بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو، کیونکہ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھانے پر استعمال کرتا ہے۔ لباس تو سال میں 1 آدھ دفعہ بنتا ہے یا اسی طرح باقی کوئی
چیزیں ہم مہینے میں اس کی قسط دیتے ہیں، کوئی 6 مہینے میں ہم استعمال کرتے ہیں کوئی چیز، لیکن کھانا تو روز کا کام ہے، کھانے پہ تو روز خرچ ہوتا ہے۔ تو جس شخص کا کھانا پاک ہو گیا، اس کی باقی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ صحابہ کرام ہر ممکن حد تک حرام چیز سے بچتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کھانے کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا، کیا حلال ہے یا نہیں۔ اور یقیناً یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، سو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کئی گروہوں میں ہو گئے۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر خوش ہے، چاہے ان کی غفلت میں ہی آپ انہیں ایک وقت تک چھوڑ دیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال و بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں؟ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں سرگرم عمل ہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ یعنی کامیاب کون ہے؟ بھلائی پانے والے لوگ جن کے اندر رب کا خوف ہے، جو بہت سے گناہوں کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ کیسے لوگ تھے، ساری نیکیاں کر کے بھی کیا کریں؟ اللہ کا ڈر رکھا ہوا ہے، یعنی نیک اعمال کرنے کے باوجود بھی اس کی قبولیت سے ڈرتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاس جائیں، ابھی تو بڑے خوش ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، افطار بھی کر بھی رہے ہیں، کروا بھی رہے ہیں، صدقہ جاریہ کے کام بھی کر رہے ہیں، تو بس اب تو ہماری نجات ہو رہی ہے۔ یعنی ہم لوگ تو اس طرح کے کام کر کے کیا سوچتے ہیں؟ ہماری نجات ہے۔ نہیں، جو حقیقی مومن ہوتے ہیں وہ نیکی کے کام بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نیکیوں میں آگے بڑھتے بھی ہیں، پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو ریاکاری نہ ہو گئی ہو، کہیں ایسا نہ ہو مال میں کچھ حرام کی ملاوٹ نہ ہو گئی ہو، کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کو دے کر تانا دیا ہو، اذیت دی ہو، احسان نہ جتلا دیا ہو، ہم سے کہیں کوئی فرائض میں کمی نہ رہ گئی ہو، تو وہ نیک کام کر کے بھی ڈرتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کو پسند آیا یا نہیں آیا، کیونکہ آپ دیکھیے دنیا میں جس سے محبت ہوتی ہے نا، جس کی قدر و قیمت ہمارے دل میں ہوتی ہے، تو ہم جب اس کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو پھر ہمارا کیا دل کرتا ہے، کیا شوق ہوتا ہے ہمارا کہ جو چیز ہم نے اس کو دی ہے، جو کام اس کے لیے کیا ہے، اس کو پسند آ جائے، یہ خوش ہو جائے۔ اور جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کو پسند آ گیا تو ہماری خوشی دوبالا ہو جاتی ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ تو کائنات کا بادشاہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تو کائنات، اس کے لیے کتنے سٹینڈرڈ کے کام کرنے چاہیے ہمیں، وہ ہمیں سوچنا چاہیے، کس معیار کے کام کرنے چاہیے۔ اور جو ہم واقعی اس میں کوتاہی کر جاتے ہیں، نمازوں میں دیکھ لیں، باقی اعمال میں دیکھیں، قرآن کو سمجھ کر نہیں ہم پڑھتے، یہ بھی کوتاہی ہے۔ اور اگر کوئی ایک آیت بھی اٹھا کر دیکھیں آپ اور اپنے دل سے پوچھیں کیا آپ کو اس آیت کا مطلب آتا ہے؟ آپ کو نہیں آتا ہوگا۔ تو کیا جو قرآن اللہ تعالیٰ ہمارے سے باتیں کر رہے ہیں، ہم اس کو کیا سمجھ کے نہیں پڑھیں گے؟ تو یہ بھی ہماری کوتاہیوں میں ہے۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہے، تو مجھے اس کی بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی، قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیک کام کر کے کبھی تکبر کا شکار نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول ہی نہ کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، کیونکہ وہ کیے ہوئے کو کافی نہیں سمجھتے، نیکیوں پر اتراتے نہیں، فخر نہیں کرتے، بلکہ آئندہ کے لیے اور منصوبے بناتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی آئندہ کے لیے سوچا؟ ہم تو نمازیں اور قرآن کو فر پڑھ کے تو اسی پر راضی ہو گئے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا کہ ہم نے کیا قرآن کو کس لیول پہ رکھا ہوا اپنے لیے۔ یہی لوگ ہیں جو نیک کاموں میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انہی میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی وہ نہیں دیکھتے کہ کون
نہیں کر رہا، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کتنا کر رہا ہے تو مجھے اس سے زیادہ کرنا ہے، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی حق کے ساتھ ساری باتیں کھول دے گی۔ کون سی کتاب، یہاں پہ کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ نہیں، جو ہماری کتاب ہے، ہمارا نامہ اعمال، وہ کھول کے ہمارا سارا کچھ بتا دے گی۔ اور بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہے، ان کے کام اس کے علاوہ بھی ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، یعنی کس بات سے وہ غافل ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے اور پھر وہ ایک دن بولے گا وہ اعمال نامہ۔ تو یہ کتاب بول کر بتائے گی، انسان کے خلاف گواہی دے گی۔ انسان کہے گا کہ میں نے یہ کام بھی کیا اور یہ بھی کیا، تو وہ کہے گی کہ وہ تو تم نے ضائع کر دیا، تو وہ تو ہے ہی نہیں یہاں۔ تو اس وقت انسان کا کیا حال ہوگا کہ دنیا میں وہ نیکی کر کے گیا لیکن آگے جا کے اس کتاب میں وہ مل ہی نہیں رہا، ضائع ہو گیا۔ کبھی آپ نے اپنے پرس میں کوئی 5,000 کا نوٹ رکھا یا 100 روپے ہی رکھا ہو، تو آپ نے اس کو بعد میں دیکھا تو پرس میں نہ ہو، تو کیا آپ کی کیا حالت ہوتی ہے اس وقت کہ یہ کہاں چلا گیا، میں نے تو اسی پرس میں رکھا تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ ہوتا ہے نا ایسے۔ تو آپ نیک اعمال کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے، یعنی اس کا اگر آپ کو 1% بھی آپ کو منافع نہیں ملتا تو آپ کی اس وقت کیا حالت ہوگی، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یعنی ریاکاری، فخر جتا کر ہم اس نیک عمل کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس وقت انسان کو اپنے اعمال کے اجر کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ وہ جیسے سورہ بقرہ میں اس بوڑھے شخص کی مثال دی گئی کہ جس کا باغ تھا، باغ ساری زندگی اس نے لگایا اور اس کو بنایا، یعنی اس کو پھلدار بنایا اس باغ کو، لیکن جب بڑھاپا آیا تو کیا ہوا؟ سارا باغ ہی جل گیا، عین بڑھاپے میں، اولاد بھی کمزور۔ تو ہمیں نیک کام بھی کرنے ہیں، ان کو سنبھالنا بھی ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے سنبھالنا ہے، اور ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، ریاکاری سے بچنا ہے، احسان جتانے سے بچنا ہے، کام کر کے غلط باتوں سے بچنا ہے، کیونکہ بعض کا انسان اپنے منہ سے غلط بات نکالتا ہے، اس کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال جو ہے نا ختم ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو اس لیے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بعض کا ہم گھر والوں کے لیے پکاتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، تھکتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، پھر ساتھ ہی کچھ تانا بھی کھلا دیتے ہیں ان کو، یعنی بعض غذا تو کھلاتے ہی ہیں، ساتھ میں تانا بھی دیتے ہیں کہ اب میں تمہیں پانی بھی دوں، سارے کام میں کروں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے جو ہم نے پہلے کام کیا وہ سارا ہی ضائع ہو گیا۔ حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اچانک وہ بلبلا رہے ہوں گے، مت بلبلاؤ، یقیناً آج ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں دی جائے گی۔ میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جایا کرتے تھے، یعنی آیات سن کر کورے کے کورے واپس چلے جاتے تھے، اپنے گنبد میں میری آیتوں کو افسانے سمجھتے تھے، فضول باتیں سمجھتے تھے۔ تکبر کرنے والے بن کر رات کو اس پر باتیں کرتے ہوئے تم بےہودہ گوئی کرتے تھے، یعنی اہل عرب قرآن سنتے، پھر کعبہ کے باہر بیٹھ کر اپنی مجلسیں اور ٹولیاں جماتے، پھر اس میں اکڑتے بگڑتے، قرآن پر تنقید کرتے، راتوں کو بیٹھ کر قصے کہانیاں کرتے اور پھر قرآن کو چھوڑ دیتے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں کہ وہ اس کا انکار کرنے والے ہیں؟ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے جب آپ چھوٹی عمر میں تھے، اور جب بڑے ہوئے کیا وہ آپ کے حسب نسب، آپ کی صداقت، آپ کی امانت و دیانت اور آپ کے عہدوں کو پورا کرنے والے نہیں تھے؟ الم تعرف رسولہم، کیا ان کو پتہ نہیں کہ ان کا رسول کون ہے؟ ساری زندگی تو اس نے ان کے درمیان گزاری، اس کا کردار، اس کا اخلاق، اس کی امانت، اس کی صداقت، سب کچھ ان کے سامنے ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر وہ آپ سے اعراض برت رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، اور اگر حق ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے
سب میں فساد برپا ہو جاتا، بلکہ ہم ان کے پاس انہی کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ موڑنے والے ہیں۔ یعنی حقیقت یہ کہ قرآن انسان کی ساری نفسیات کو، حالات کو، عادات کو، اس کی اچھائیوں، خوبیوں اور خرابیوں سب کو واضح کر کے بیان کرتا ہے، ایک آئینے کی طرح جس میں ہم اپنا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور دیکھتے رہنا چاہیے قرآن سنتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی تو نہیں جو میرے اندر ہو، کوئی اچھائی بتائی گئی ہو جو اس کو تو میرے اندر اس کو اپنے اندر اس کو ڈھونڈنا چاہیے کہ کیا وہ میرے اندر ہے، اور کوئی غلط عادت بتائی گئی ہو اس کو بھی دیکھیں کہ کیا وہ میرے اندر ہے تو نہیں۔ یا آپ ان سے کسی آمدنی کا سوال کرتے ہیں تو آپ کے رب کی آمدنی ہی بہتر ہے، وہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی ایک داعی دین کے لیے وسیلہ کدھر سے لیتا ہے؟ رب سے لیتا ہے، وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اسے دین کی دعوت لوگوں سے مال حاصل کرنے کے لیے یا لوگوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں دینی چاہیے۔ تو جو صلہ بدلہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے وہ سب سے بہترین بدلہ ہوتا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہی بلاتے ہیں۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اصل راستے سے یقیناً ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں، ان پر سے کوئی تکلیف دور کر دیں تو وہ اپنی سرکشی میں اصرار کرنے لگیں گے، اس حالت میں کہ وہ بھٹک رہے ہوں گے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے سامنے جھکے، نہ وہ عاجزی اختیار کرتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تب اچانک وہ اس سے مایوس تھے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، اور تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ کبھی ہم نے یہ کان اور آنکھیں اور دل کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا؟ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا اور اسی کی طرح تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ بلکہ انہوں نے کہا جیسے پہلے لوگوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی اٹھائے جانے والے ہیں؟ بلا شبہ یقیناً یہ وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور اس سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی، یہ محض اس سے پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ پوچھیں کس کا ہے جو زمین اور اس میں ہے؟ اگر تم جانتے ہو، وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ یعنی دیکھیں کافر بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے۔ آپ کہہ دو تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ پوچھیں 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کہہ دو تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی جس شخص کو یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم خالق ہے کہ اس نے ایک نہیں 7 آسمانوں کو بنایا اور عرش عظیم بھی بنایا، پھر تمہیں اس سے ڈر نہیں لگتا کہ وہ تمہیں پکڑ بھی سکتا ہے تمہاری غلط کاریوں پر؟ تو گویا اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت میں یہ ساری چیزیں اضافہ کرتی ہیں، اور معرفت وہی معرفت ہے جس سے خوف پیدا ہو، خشیت آئے، اور ایسے ہی لوگ اصل میں علم والے ہوتے ہیں۔ آپ پوچھیں کہ ہر چیز کی مکمل بادشاہت کس کے ساتھ ہے، کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرتا ہے، کوئی کسی کو اللہ سے چھڑا نہیں سکے گا، اور کوئی اگر حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے پکڑنے کی پوری قوت رکھتا ہے۔ یعنی جس کی مدد اور امن کا اللہ ارادہ کر لے تو اللہ کی مدد اس کے امن کو فراہم کرنے سے اسے کوئی اور طاقت اس کو دور نہیں کرنے والی۔ اور وہ جلدی کہیں گے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ کہہ دو کہ کہاں سے تمہیں جادو کیا جاتا ہے، بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں، اور بلا شبہ وہی یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا، اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی گویا دوسرے لفظوں میں کائنات کا انتظام جو اتنے سکون کے ساتھ چل رہا ہے، یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کنٹرول ایک ہستی کے پاس ہے۔ کوئی بھی مشین، کوئی بھی چیز، چاہے گھر ہی کیوں نہ ہو، آپ کا کچن ہی کیوں نہ ہو، آپ اگر اس میں دوسرے لوگوں کی بھی اجازت دے دیں کہ جہاں چاہے چیز رکھ کے اٹھا کے رکھ دیں، جہاں چاہے رکھ دیں، جہاں سے لینی ہے لے لیں، تو اگلے دن کیا ہوگا؟ آپ کو اتنا مشکل ہو جائے گا وہاں پہ کام کرنا۔ تو گھر کی مالکہ جو ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ایک خاص سرکل میں چلا رہی ہوتی ہے،
کسی دوسرے کی مداخلت اس میں برداشت نہیں کرتی، کیونکہ اس سے فساد ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ساس بہو کے جھگڑے میں ایک بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ساس اپنے پرانے طریقے سے گھر چلانا چاہتی ہے اور بہو ماڈرن طریقے سے گھر کو چلانا چاہتی ہے۔ دونوں میں بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کلیش ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر الگ ہی کرنا پڑتا ہے، تب بھی سکون ملتا ہے، یعنی بہو الگ ہوگی پھر سکون ہو گیا، پھر کام درست ہو گئے۔ تو یہی بات یہاں پہ سمجھائی جا رہی ہے کہ کائنات میں اگر دو الہ ہوتے تو پھر یہ سب کچھ اس طرح سے نہ چلتا، ہر ایک اپنی خدائی لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ جس طرح زمین پر مختلف ممالک آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جو پاورفل ہے وہ اپنی پاور جتاتا ہے دوسرے پر، تو ایسے ہی پھر آسمانوں پر بھی ہوتا اور تم یہاں جی نہ سکتے، چین سے رہ نہ سکتے، نہ بیٹھ سکتے۔ وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، بس وہ اس سے بہت بلند ہے جسے وہ شریک بناتے ہیں۔ آپ دعا کریں، اے میرے رب اگر آپ ضرور مجھے وہ دکھائیں جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، تو اے میرے رب مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ یعنی کفار مکہ کے مسلسل انکار کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پچھلی قوموں پر عذاب آیا تھا اس قوم کو بھی عذاب نہ لے ڈوبے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر آپ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا تو مجھے اس میں شامل نہ کرنا، اور بلا شبہ ہم اس سے یقیناً قادر ہیں، اور آپ کو وہ چیز دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سب سے اچھا ہو، جو بھی وہ بیان کرتے ہیں ہم اس سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ دعا کریں، اے میرے رب میں شیطان کی اکساہٹوں سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اس میں سبق ہے ہمارے لیے بھی، کتنی خوبصورت دعا ہے۔ یعنی اس بات سے مجھے بچانا کہ مجھے بہکائے اور یہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ ہمزات الشیطان، تو یہ ہمزات، یہ شیطان کے ہمزات ہیں۔ تو ہمزات ہوتے کیا ہیں؟ کرتے بھی کہتے ہیں غضب کے وہ حملے، غصے کے وہ حملے جن پر انسان غصے کے وقت اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتا، یہ ہمزات ہے۔ کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کب کمزور پڑتا ہے انسان کے اوپر۔ جب اس کی خواہشات غالب آ جاتی ہیں، کسی چیز کی محبت غالب آ جاتی ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کمزور پڑ جاتا ہے۔ جیسے بچوں کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں بہت سے اصولوں پر کمپرومائز کر جاتا ہے۔ جب اس پر غم غالب آتا ہے تو وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان کا پسندیدہ کام کیا ہے کہ انسان کو غمگین کر دینا، ڈپریشن میں لے جانا۔ جب انسان شدید غصے میں آتا ہے تو انسان اپنے اوپر بھی قابو نہیں پا سکتا، کمزور پڑ جاتا ہے۔ شیطان پھر آ کر اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اس کی انتہائی جذباتی لمحات میں، چاہے وہ محبت ہو، غم ہو، خوشی ہو، باقی جذبات ہو، ان سب میں کمزور نہ پڑے۔ اللہ سے مدد مانگے، شیطان کے حملوں سے بچے۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے تعوذ بہترین چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کو غصہ آ جائے تو وہ کیا کہے؟ اعوذ باللہ، اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا، اللہ کی پناہ لے لے۔ تعوذ پڑھنے کو معمولی نہ سمجھے، غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت برباد کر سکتی ہے۔ تو ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں مجھے تو بہت غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں نا اکثر ہی میں تو بہت غصے والی ہوں۔ تو غصے کی حالت میں ایک غلط بات انسان کی آخرت تباہ کر سکتا ہے۔ زمزم بن جوش کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے ابو ہریرہ رضی اللہ نے فرمایا، اے یمامی کسی آدمی کے متعلق یہ نہ کہنا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا، یا یہ نہ کہنا کہ اللہ تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ میں نے عرض کیا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ تو ہم میں سے ہر شخص غصے کے وقت اپنے بھائی یا ساتھی سے کہہ دیتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں نا یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے، فتوے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں نا اکثر۔ تو کتنے لوگ ہیں جو غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کہ نعوذ باللہ یہ تو جہنمی ہے، تمہاری اولاد جہنمی ہے، فلاں جہنمی، فلاں جہنمی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو ہم کہتے ہی رہتے ہیں، جب غصہ آتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا لیکن پھر تم کبھی نہ اب کبھی نہ کہنا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، بنی اسرائیل میں دو آدمی تھے، ان میں سے ایک بڑا عبادت گزار تھا، دوسرا اپنی ذات پر بڑی زیادتی کرتا تھا، یعنی گناہ گار تھا وہ، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے تھے۔ عبادت گزار ہمیشہ دوسرے کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا تو بھائی سے کہتا کہ چھوڑو ان گناہوں کو، چھوڑ دو، تو وہ یہ کہتا کہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، یہ مجھ پر چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر نگران بیٹھے ہو؟
جیسے عام طور پر جواب دیتے ہیں، یعنی ہم کسی کو کہتے ہیں نا یہ کام گناہ کا کام ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرا اللہ کا معاملہ یہ۔ ایک دن اس نے اس گناہ کو کرتے ہوئے دیکھا، اس نے اس گناہ کو بہت کبیرہ سمجھا، یعنی جو عبادت گزار تھا اس نے گناہ گار کو ایک گناہ پر دیکھا تو اس نے اس کو بہت بڑا سمجھا۔ عبادت گزار نے کہا تیری بربادی ہو، اسے چھوڑ دے۔ اس نے کہا میرے اور میرے رب کے معاملے میں مجھ پر چھوڑ دو، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، کیا تم مجھ پر نگران بھیجے گئے ہو؟ تو اس نے یہ کہہ دیا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی نہ بخشے گا۔ یہ کون کہہ رہا تھا؟ عبادت گزار نے کہا ہے، یعنی تم جو حرکتیں کر رہے ہو تو تمہاری بخشش نہیں ہوگی، یا یہ کہ اللہ تجھے کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں جملوں میں سے کوئی کہا، پھر اللہ نے ان دونوں کے پاس ملک الموت کو بھیج دیا۔ اسی وقت ان دونوں کی روح قبض ہو گئی، دونوں کو مار دیا گیا، دونوں رب کے سامنے حاضر ہوئے۔ اللہ نے گناہ گار سے فرمایا تو میرے رحم اور کرم کی وجہ سے جنت میں جاؤ۔ کس کو کہا؟ گناہ گار کو۔ اور دوسرا جو بڑا نیک تھا اس کو فرمایا کیا تو میرے فیصلوں کو جانتا تھا؟ کیا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کا تو منتظم تھا؟ اسے جہنم میں لے جاؤ، یعنی اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ کس کو جہنم میں ڈالا گیا؟ نیک کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں ابو قاسم کی جان ہے، قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، اس نے صرف ایک کلمہ ایسا بولا منہ سے غصے کی حالت میں، ایک بات ایسی نکالی جس نے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کو تباہ کر دیا۔ تو بعض اوقات ہم غصے میں بڑی بڑی سخت باتیں کہہ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں کہ سوری میں غصے میں تھی۔ نہیں، ایسا نہ ہو کہ سارے اعمال انسان کے برباد ہو جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ غصے کے وقت ہمیں ہمارے ہی شر سے ہمیں بچا لے اور ہم کوئی ایسی بات نہ کہیں۔ ایک اور حدیث میں بھی ایسی ہی بات آئی کہ بندہ اچھے کام کرتا رہتا ہے اور ایک بات منہ سے نکالتا ہے وہ اس کے سارے ہی اعمال ضائع کر دیتا ہے۔ اور اے میرے رب، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس حاضر ہوں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے لٹا دے۔ یعنی موت کے وقت ہر انسان کی کیا حسرت ہوگی کہ میں واپس چلا جاؤں، کیونکہ مجھ سے نیک اعمال نہیں ہوئے، اور دنیا میں ہم جو لغویات کر کے ہیں، اپنے اعمال کو ضائع کر کے ہیں، وہ دوبارہ لے آئیں تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے چھوڑ آیا۔ ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں برزخ کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ہے ایک پردہ، آڑ، حجاب، دنیا اور آخرت کے بیچ میں ایک پردہ ہے، یعنی مرنے کے بعد انسان کے دنیا کے بیچ میں اور اس کے بیچ میں ایک پردہ آ جاتا ہے، وہ واپس نہیں جا سکتا، کوئی کام نیکی کا دوبارہ نہیں وہ کر سکے گا۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن اس کے درمیان کوئی قرابت داریاں نہ رہے گی اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے، یعنی یہ نفخہ اولیٰ میں گھبراہٹ کا عالم ہوگا۔ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو ساری انصاف کٹ جائے گی، یعنی جو حسب نسب ہے آپس میں رشتہ داریاں ساری کی ساری کٹ گئی، سارے رشتہ دار ایک دوسرے سے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے۔ تو سور پھونکنے والا فرشتہ جو وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس نے اپنے منہ سے سور کو لگا رکھا ہے اور پیشانی جھکا رکھی ہے، کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اس کو حکم آتا ہے وہ اس میں پھونکے۔ تو جب صحابہ نے یہ سنا تو بہت گھبرا گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ایسی گھبراہٹوں میں کے عالم میں، ایسی مشکل وقت میں صرف اللہ ہی کی مدد کافی ہے، اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش پر لگائے ہوئے ہیں، یعنی ریڈی ہے، اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے بیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ اپنی نگاہ بھی نہیں چپکاتا، وہ مسلسل عرش کی طرف دیکھ رہا ہے، گویا اس کی آنکھیں دو روشن ستارے ہوں اور مسلسل انتظار میں کہ کب حکم ہو اور وہ یہ کام تمام کر دے۔ پھر وہ شخص جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہوں گے، یعنی جس کا نامہ اعمال زیادہ ہوا، نیکیاں زیادہ ہوئیں، اور یاد رکھیے کہ جس کی ایک بھی نیکی زیادہ ہو گئی، ایک یعنی سنگل نیکی، تو وہ سمجھے وہ کامیاب ہو گیا۔ حتیٰ کہ قرطبی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ثوابہ جو جوں کا انڈا ہے، اتنی بھی نیکی اگر کسی کی زیادہ ہوگی تو وہ کامیاب ہو گئے۔ جوں کا انڈا کتنا سا ہوتا ہے؟ بالکل ایک نقطے سے بھی کم۔
تو اس لیے دنیا میں چھوٹی چھوٹی نیکی کرتے وقت بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، کرتے جانا چاہیے. یعنی جب بھی وقت ہو تسبیحات، اذکار، نیکی کا جو حالات کے مطابق، سچویشن کے مطابق موقع ہو وہ کر لے. انسان جہاں کسی کو تکلیف سے بچانے کا موقع ہو یا تکلیف سے بچا لے، یہ ساری چیزیں انسان کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہیں. اور اس دن ایک نیکی کے لیے بھی انسان ترس رہا ہوگا، تو جب یہ نیکیوں کا پلندہ کھلے گا تو انسان کی بھی خوشی بہت زیادہ ہوگی. اور وہ شخص جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، وہ جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، نیکیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی. ان کے چہروں کو آگ جلسا دے گی اور اس میں وہ جبڑے نکالنے والے ہوں گے. یعنی جب آگ چہرے پر پڑے گی تو جلد سکڑ جائے گی، جلد ہی سکڑ جائے گی. جس طرح وہ بھنی ہوئی سری ہوتی ہے نا، تو اس کی کھال جب سری کی جو جلساتے تو کیا ہوتا ہے، دانت باہر آ جاتے ہیں. تو ایسے جبڑے باہر نکل آئیں گے، سکڑ کے چہرہ جو ہے نا وہ مرجھا جائے گا. کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی، پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ یعنی اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے. وہ کہیں گے ہمارے رب ہماری کم بختی ہم پر غالب آ گئی، ہم گمراہ لوگ ہیں. یعنی ہماری لذتیں، ہماری خواہشات ہم پر غالب آ گئی. اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ کریں تو بلا شبہ ہم ہی ظالم ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہی خوار رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہ کرنا چاہے گا. کس وجہ سے؟ کہ ان کے جرم کی وجہ سے شدید غضب ہوگا اللہ تعالیٰ کا ان پر. یقیناً میرے بندوں میں سے ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہمیں معاف فرما دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بہتر ہے. چانچہ تم نے ان کا مذاق بنایا، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد ہی بلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے. یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں، دعائیں کرنے والوں کا مذاق کرتے تھے. یہ ہے اس کا جرم. نیک لوگوں پر ہنسنا، کسی کی نیکی کا مذاق اڑانا اور اللہ کو بھول جانا، دین کے شعار کا مذاق اڑانا، یہ بہت بڑا جرم ہے جس پر انسان کے لیے جہنم کی ہمیشگی کی سزا ہے. یعنی دین ہنسی مذاق کی چیز نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ کلام ہے، یہ ایک سنجیدہ بات ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. یعنی کبھی دینی شعار کا مذاق نہ اڑائیں. یقین کرو آج کے دن میں نے انہیں اس کے بدلے میں جو انہوں نے صبر کیا یہ جزا دی، بلا شبہ وہی کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سالوں کی گنتی میں زمین میں کتنا رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا اس دن کا کچھ حصہ رہے ہیں، بس آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں. یعنی اتنی لمبی زندگی، 60-70 کی زندگی کو ہم اس وقت کیا کہیں گے؟ ایک دن یا آدھا دن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم تھوڑی ہی مدت رہے ہو، کاش واقعی تم بات کو جانتے ہوتے. یعنی اگر دیکھا جائے تو آخرت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور جب فیصلے کے بعد کی زندگی شروع ہوگی تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اس کے مقابلے میں یہ زندگی کیا ہے؟ ایک نقطہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. تو پھر کیا تم نے یہ گمان کیا کہ بلا شبہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا، بلا شبہ تمہیں ہماری طرف واپس نہیں لوٹایا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ بے حد بلند ہے، جو بادشاہ حقیقی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بلا شبہ اس کا حساب اس کے رب ہی کے پاس ہے. یقیناً کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں مومنین کی فلاح کا ذکر کیا اور آخر میں کافروں کی فلاح نہ ہونے کا ذکر کیا. یعنی قد افلح المؤمنون سے یہ صورت شروع ہوئی ہے اور اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ انہ لا یفلح الکافرون. اور آپ دعا کریں اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے. رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین. سورہ نور یہ مدنی ہے، اس میں 64 آیات اور 9 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور ہم نے اسے فرض کیا اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یعنی اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن نازل کیا، لیکن یہاں خاص طور پر اس سورت کے نزول کی اہمیت کی وجہ کا ذکر کیا ہے. وَفَرَضْنَاهَا، اور اس کو فرض کے درجے میں رکھا ہے. یعنی اس کے جتنے بھی احکام اس میں نازل ہوئے ہیں وہ فرض ہیں، لازم ہے ہم پر.
زانیہ عورت زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو. ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے دین میں نرمی تمہیں دامن گیر نہ کرے ہو. اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. ان دونوں کی سزا کے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ ضرور موجود ہو. یعنی چونکہ ہمارا دین نسب کی حفاظت کرتا ہے, حیا کا ہمیں حکم دیتا ہے, اس لیے اس نے زنا کو حرام قرار دیا, کیونکہ اس سے انسانوں کے حسب نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زانی جس وقت زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے, اور اگر اللہ نہ کرے اس حال میں کوئی مر جائے تو ایمان سے خالی اس دنیا سے گیا. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, زنا کرتے ہوئے زانی سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے. زنا کا انجام بھی بہت برا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے پاس 2 آدمی آئے, انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے. تو وہاں کچھ لوگ تھے جو بری طرح پھولے ہوئے تھے, ان سے بیت الخلاء کی طرح غلیظ بو آ رہی تھی. میں نے پوچھا, یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. یعنی جو زنا کرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے, اس کا پھر آخر میں یہ انجام ہے. اور پھر یہاں پر یہ فرمایا کہ جب تم ان کو سزا دو تو پھر دین کے معاملے میں تمہارے اندر کوئی نرمی نہ آئے. یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا نرمی محبت انسان سمجھتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی نرمی آ جانی چاہیے. یعنی زنا کے لیے جو کہ رجم کا ہے یا کوڑے مارنے کا حکم ہے, تو اس میں کیا ہوتا ہے, انسان جب حد جاری کرتا ہے تو اس کے اندر نرمی آ جاتی ہے, یا اپنے رشتہ دار کے لیے نرمی آ جاتی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ بری عادتیں جب تک اس پر سزا نہ ہو اس وقت تک وہ جاتی نہیں ہے. تو حدود کی راہ میں نرمی کی مذمت کی گئی ہے. اور یہ ایک حد کو نافذ کرنے کی جو اہمیت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زمین پر ایک حد جاری کرنا زمین والوں کے لیے 40 دنوں کی بارش سے بہتر ہے. زانی نکاح نہیں کرے گا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت کے ساتھ ہی, اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہیں کرے گا مگر زانی یا مشرک مرد ہی, اور اہل ایمان پر یہ حرام کر دیا گیا ہے. یعنی جب پتہ چل جائے کہ کوئی لڑکا یا لڑکی زنا کے کام میں ملوث ہے اور اس عادت بد کا شکار ہے اور وہ اسے باز نہیں آتا یا آتی, تو پھر اپنے بچے کا رشتہ وہاں نہ کرے. ہاں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں. یعنی اچھی نیت سے بھی اس کے نکاح نہیں ہو سکتے, صرف سچی توبہ کے بعد ممکن ہو سکتا ہے. یعنی کسی شخص سے ایسا غلط کام ہوتا ہے رہا ہو, مثلا کوئی شخص نان مسلم تھا, اس کے ہاں تو حرام پروان چڑھتا ہی ہے, اور اپنی پچھلی زندگی میں اس نے کوئی خرابی بھی کی ہے, پھر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی, مسلمان ہو گیا, اور وہ اب کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو توبہ کے بعد جو ہے وہ شادی کر سکتا ہے. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ لائیں تو تم انہیں 80 کوڑے مارو, اور تم ان کی کوئی گواہی کبھی قبول نہ کرو, اور وہی نافرمان لوگ ہیں. یعنی سائد میں بتا دیا گیا کہ کسی کے اوپر زنا کا الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے. جھوٹی گواہی دینا, پھر خاص طور پر پاک دامن ایمان والی بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا, یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی اور اس بات سے اس کو بدنام کیا, تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ پلائے گا, جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا, اور اس بات کا مستحق رہے گا یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائیں. ایک اور جگہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, بے شک سب سے بڑا سود یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے, اور تہمت لگانے والوں کو قیامت کے دن بھی کوڑے پڑیں گے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا میں وہ بچ بھی گئے, توبہ نہیں کی, اپنی بات سے باز نہیں آئے, تو بدلہ وہاں بھی مل جائے گا. تو انسان کو کسی کے بارے میں بھی کوئی بات ایسی نہیں سننی چاہیے, اور ایسی نہ اس میں ہاں میں ہاں بھی نہیں ملانی چاہیے. اگر کوئی کر رہا ہے بات ایسی تو اس کی ہاں بھی نہ ملائیں, اور نہ اس کو سن کے مزے لیں, اور نہ ہی ایسی باتوں کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں. یہ کس قسم کا ٹیسٹ ہے, چاہے آپ کو پتہ بھی ہو کہ کوئی شخص بہت خراب ہے, اگر آپ کے پاس 4 گواہ نہیں, آپ اپنی زبان نہیں کھولیں گے, کیونکہ یہ بہت سنگین معاملہ ہے. کسی بھی لڑکی کی عزت جو ہے وہ اس کا سب سے بڑا قیمتی سرمایہ ہوتی ہے, اور اگر اس کی شہرت ہی خراب ہو جائے تو اس کو برباد کر دینے میں
برابر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کے اوپر الزام لگا سکتے ہیں، نہیں، چونکہ عورت کا معاملہ زیادہ نازک ہے اس لیے یہاں عورت کا ذکر کیا گیا، ورنہ مرد کے اوپر بھی الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ مگر جن لوگوں نے اس کے بعد توبہ کی، اصلاح کر لی، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی کیسی خوشخبری ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی ماضی میں غلطی کر چکا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کی طرف راغب بھی ہو۔ اور اگر دیکھا جائے تو معاملہ دیگر لوگوں کا ہے کہ لیکن بعض اوقات ایک مرد اپنے ہی گھر میں اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ برا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، لیکن اب اس کے پاس 4 گواہ وہ کہاں سے لائے؟ خود تو اسے دیکھ لیا لیکن 4 گواہ نہیں لا سکتا۔ تو یہ کتنا اچھا دین ہے، آپ دیکھیں۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں، ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو، ان میں سے ایک شخص کی گواہی اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ 4 شہادتیں ہیں، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ یعنی پھر وہ کیا کرے گا؟ اب وہ اپنے علاوہ کسی کو گواہ نہیں لا سکتا۔ اب وہ 4 جو ہے کیا کرے گا؟ مرد کیا کرے گا کہ 4 بار قسمیں کھائے گا۔ 4 قسمیں کون سی کھائی جائیں گی؟ کہ وہ گواہی دے گا کہ میں سچا ہوں، اور چوتھی دفعہ کیا کہے گا؟ 3 دفعہ تو یہ کہے گا، اور چوتھی دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ 4 گواہیاں پھر اس کو دینی پڑیں گی، اور 5ویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ یعنی 4 دفعہ یہ کہے گا کہ یہ عورت جھوٹی ہے، اور 5ویں دفعہ یہ کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو کہ اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں، اور 5ویں دفعہ یہ کہ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور یہ بات عورت سے سزا کو ہٹا دے گی کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ شہادتیں دے کہ یقیناً وہ مرد بلا شبہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی عورت کو بھی پھر اسی طرح قسم کھانی پڑے گی، اور 5ویں مرتبہ یہ کہے کہ یقیناً اس عورت پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچوں میں سے ہوگا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم شدید مشقت میں پڑ جاتے۔ اور یہ کہ یقین اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، کمال حکمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا یہ قاعدہ مقرر کر دیا۔ اب آگے آیت 11 سے آگے والا جو واقعہ وہ واقعہ عفق کا ہے۔ عفق کون سا واقعہ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ تھا، اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر تشریف لے گئے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے ایک ہار مستعار لیا، یعنی ادھار لے کر اس کو زیب و زینت کے لیے پہنا ہوا تھا۔ تو وہاں سے جب وہ واپس، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی خواتین اپنا زیور بھی لے کے جا سکتی ہیں۔ بہرحال وہاں سے جب واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ سارے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تھی وہ رفع حاجت کے لیے اپنے ہودج سے باہر نکل آئیں۔ ذرا دور گئیں تو واپسی پر انہوں نے دیکھا کہ ان کا ہار گم ہو گیا، تو وہ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب واپس آئیں تو اتنے میں لشکر کوچ کر چکا تھا، یعنی لشکر جو سارا کے سارا جا چکا تھا، کیونکہ حضرت عائشہ اتنے ہلکے جسم کی تھی کہ ان جو ہودج اٹھانے والے تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضرت عائشہ اندر نہیں ہے۔ اب وہ جس جگہ تھی وہیں بیٹھی رہی، تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کے پیچھے چھوٹی ہوئی چیزیں لیتے آئیں، اور تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہیں، کیونکہ پردے کے احکامات نازل ہونے سے پہلے وہ ان کو دیکھ چکے تھے، تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، کیونکہ وہ سو رہی تھی، سوتے میں ان کا جو چادر تھی وہ چہرے سے ہٹ گئی، تو اتنے میں وہ آ گئے تو انہوں نے دیکھ لیا۔ اب اپنا اونٹ پاس رکھا، اس پر سوار کیا، اس کے بعد راستہ بھر ان سے کوئی بات نہیں کی، لیکن جب وہ مدینہ میں ان کو لے کر داخل ہوئے تو منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کا الزام لگا دیا کہ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہی، ان کے اس شخص کے ساتھ نعوذ باللہ غلط تعلقات تھے، اور یہ زنا کر کے واپس لوٹی ہیں، صحیح سلامت نہیں آئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، بہت بڑی بات تھی۔ بہرحال یہ بات اس نے اپنے سرکل میں کہیں وہاں سے آگے پھیلتی چلی گئی، ہر شخص پریشان تھا، 1 مہینے تک وہیں بھی نازل نہیں ہوئی، اور مدینہ کی جو فضا تھی وہ بہت ٹینس تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی صفائی میں برات میں یہ بات نازل کی، جو بہتان گھر لائے ہیں بلا شبہ وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہے، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی منافقین کا ٹولہ
جن کے پھیر میں چند مخلص مسلمان بھی آ گئے تھے، یعنی منافقین میں باتیں ہو رہی تھی لیکن مسلمانوں میں بھی ہونا شروع ہو گئی۔ تو اتنی تکلیف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے والدین، مخلص مسلمان سارے کے سارے جنہیں انتہائی پریشانی غم کے عالم سے گزر رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تو اللہ تعالیٰ نے اتنے شدید غم تکلیف کے واقعے کو کہتے ہیں کہ اس میں بھی خیر ہے۔ تو اسے چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پر انسان کو اگرچہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ہو کہ اس پر خیر ہے، کہ اس سے بھی کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر کتنے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر ڈال دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی۔ تو اس واقعے سے کہا کہ اس میں بھی خیر ہے، کہ اس میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی کچھ برات نازل ہوئی، تو یہ آیات باقاعدہ نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی، بہتان لگنے کی وجہ سے ان کا ثواب بہت زیادہ ہو گیا۔ اس میں عام مومنوں کے لیے بھی نصیحت تھی کہ ایسے واقعات میں کیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ بہتان لگانے والوں پر حد بھی جاری ہوئی کہ ایک اسلام کا قانون بھی سامنے آ گیا۔ ایک دفعہ یہ ذکر کیا تو اتنا 2 دفعہ یا 10 دفعہ، جتنا جس نے اس کو پھیلایا اتنا ہی گناہ کمایا۔ تو سوچے کہ منافقین یہ آیات سن کر بھی نہیں پگھلے تھے۔ سچ ہی قرآن کہتا ہے لا یشعرون لا یفقہون، ان کو شعور نہیں، ان کو سمجھ نہیں۔ اگر انسان کے اندر سمجھ ہو تو اس کو اشارہ ہی کافی ہے۔ دوسرے کی پٹائی ہو رہی ہے تو وہ اپنے بارے میں ڈرتا ہے کہ مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو کہ میری اس طرح کی پکڑ ہو جائے۔ دوسروں سے بھی انسان عبرت حاصل کرتا ہے۔ کہاں ہے کہ کوئی بات خود اسی کے اوپر آ جائے اور وہ اس سے بھی نصیحت پکڑے نا، یعنی منافقین پر بات آ رہی تھی نا، اس آیات میں منافقین پر الزام نہیں لگایا بلکہ ان کو ظاہر کر دیا گیا، تو پھر بھی انہوں نے نصیحت نہیں پکڑی۔ جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد و مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا، کیوں نہیں کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ یعنی اخلاق ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی غلط بات سنیں تو یقینی نہ کریں بلکہ اس کا دفاع کریں اور بہتان سے دور رہیں۔ وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بار میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے، اپنے منہ سے وہ کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ یعنی بغیر علم کے، بغیر دلیل کے تم بات کر رہے تھے، اس لیے گناہ کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابن سیرین کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں ان پر نہیں روتا، بلکہ میں ان گناہوں پر روتا جنہیں میں نے حقیر جانا، جبکہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی سنگین ہے۔ بعض کا انسان کوئی غلط کام کرتا ہے، کہتا ہے کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، خیر ہے، کوئی بات نہیں، اور یہ کہتے کہتے گناہ پر گناہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ ایسے گناہ پر تو انسان توبہ بھی نہیں کرتا۔ جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں ان پر توبہ بھی کر لیتے ہیں، جن گناہوں کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ان پر ہنسی مذاق کر لیتے ہیں، تو وہی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے اکٹھے ہو کر آگ بھڑکانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ یعنی ساتھ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فحش کلامی اور بے حیائی اور جسموں کو ننگا کرنے سے، ان کی تشہیر کرنے سے، ان سب چیزوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اسے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کے کام کرو اگر تم مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ پسند کرتے ہیں اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بے حیائی پسند نہیں کرتا، بے حیا سے اور بے حیائی کی تلاش کرنے والے بغض رکھتا ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحش اور باتکلف فحش گوئی عام نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح باتوں میں بھی فحش باتیں یا فحش موضوعات پر باتیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک بے حیائی اور باتکلف یہ فحش گوئی سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ ہے۔ بعض لوگ
بڑی ننگی گالیاں دیتے ہیں، وہ بھی اسی میں شامل آتا ہے۔ انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول رکھنا چاہیے، غصے میں بھی کبھی بھی بیہودہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو تم شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو بلا شبہ وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہو پاتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ ان نازک معاملات میں اللہ ہی تمہیں سنبھال سکتا ہے۔ پاک دامنی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور جب یہ واقعہ ہو گیا تو الزام لگانے والوں میں مصطح بن اساسہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے قریبی رشتہ دار تھے، مسکین تھے، مہاجر شخص تھے، ان کے پاس اپنا کوئی آمدنی کا ذریعہ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ لگا رکھا تھا، ان کی مدد کرتے تھے۔ جب آپ کو پتہ چلا انہوں نے آپ کی بیٹی پر الزام لگانے میں حصہ لیا ہے تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ اس کی مدد نہیں کروں گا، یعنی جو وہ لگایا تھا وظیفہ وہ نہیں دوں گا۔ لیکن پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر بھی آیتیں نازل کر دیں۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل و کشائش والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھے کہ وہ رشتہ داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی اتنا بڑا قصور کہ جو دل کو پارا پارا کر دے، اپنی بیٹی پر الزام، اس کو بھی کیا کہا گیا ہے کہ معاف کر دیں۔ اور خاص طور پر اس کی پچھلی زندگی کی نیکی کو دیکھ لو، اس نے کبھی تم پر کوئی احسان کیا تھا۔ یہاں پر خاص طور پر مصطح کے مہاجر فی سبیل اللہ ہونے کا ذکر کیا گیا کہ اگرچہ انسان تھے، غلطی ہوگی، لیکن اس کی قربانیاں بھی ہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا گیا کہ اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اور جس طرح کا تم درگزر کرو گے اسی طرح کا درگزر اللہ تعالیٰ کرے گا تمہارے ساتھ۔ اور پھر دیکھا جائے تو یہ ایک بردبار انسان کی صفت ہوتی ہے کہ جب اسے قدرت حاصل ہو تو انتقام نہ لے، بلکہ کیا کرے، وہ درگزر کر دے، معاف کر دے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ فضل اور کشائش والے ہیں، یہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ وہ رشتہ داروں، مسکینوں، مہاجروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ دیں گے، اور لازم ہے کہ وہ معاف کر دیں، اور لازم ہے کہ وہ درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بخش دے؟ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، یقیناً ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دن جب ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے، جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے، ان پر اللہ تعالیٰ انہیں پورا حقیقی بدلہ دے گا۔ وہ جان لیں گے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے جو ظاہر کرنے والا ہے۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ان باتوں سے بری کیے ہوئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں انہی کے لیے مغفرت و باعزت رزق ہے۔ یعنی خبیث باتیں خبیث لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں۔ اب یہ واقعہ جب ہو گیا تو یہ واقعہ سبب بنا اس صورت کے نازل ہونے کا، ان آیات کے نازل ہونے کا، اور مسلمانوں کو معاشرتی زندگی کے آداب سکھانے کا، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتانے کا، تاکہ وہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ پہلے سے ہی ایسے اصولوں پر عمل کریں جس کے نتیجے میں ان بڑی مشکلات سے بچ سکیں۔ ان احکامات میں پہلا حکم کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے معلوم کر لو، اور اس کے رہنے والوں پر سلام بھیج دو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی اچانک کسی گھر میں مت چلے جاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی پر تمہاری نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے کوئی عورت اکیلی ہو، تمہاری نیت خراب ہو جائے۔ گھر میں سلام کر کے داخل ہونا چاہیے، چاہے اپنا ہو چاہے دوسرے کا گھر ہو۔ اور اسی طرح تستانیسو میں دستک کرنا، بیل دینا یا دروازہ
بجا دینا کوئی بھی چیز جس کے ذریعے گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کوئی آ رہا ہے، اس کا استعمال ضروری ہے، یا پہلے فون پر آپ بتا دیں کسی بھی ذریعے سے۔ اور پھر اگر کسی کو ان میں سے نہ پاؤ تو ان میں سے داخل نہ ہو حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جاؤ، اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اکیلے گھر میں مت جانا ورنہ کوئی چوری کی بھی تہمت لگ سکتی ہے۔ یعنی اگر کوئی مصروف ہے تمہیں اس وقت اٹینڈ نہیں کر سکتا تو تم اجازت و اطلاع کے بغیر چلے گئے ہو تو پھر قصور کس کا ہے؟ جو گیا ہے اس کا قصور ہے۔ لیکن اگر تمہیں اجازت نہیں ملتی اندر آنے کی تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ واپس چلے جائیں۔ ہم تو ناراض ہو جاتے ہیں اس بات پہ، ہوتا ہے نا کہ کوئی اجازت نہیں دیتا، نہیں ابھی نہیں آپ نے ہمارے گھر آنا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی لوٹ کر جانے کا کہے تو خوشی سے واپس چلے جانا چاہیے، کبھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کی بات ہے یہ بھی۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جن میں رہائش نہیں رکھی گئی، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ یعنی خالی گھر ہے یا کرائے کا گھر ہے، یعنی بے شک وہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، لیکن کرائے کا تو گھر ہے، لیکن لیا تو ہوا ہے نا، تو اس میں ہم جا سکتے ہیں۔ عام مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، یقین اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی آنکھ دل کا دروازہ ہے، یہ جو چیز آنکھ سے دل میں چلی جاتی ہے بعض کا دل میں بیٹھ جاتی ہے، تو آنکھ کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسی چیزوں پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، یا نگاہ بھر کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے اور آگے عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ یہاں پہ مردوں کے لیے حکم آ رہا ہے کہ جو انسان کو زنا کی طرف لے جائیں، حرام کی طرف لے جائیں، غلط چیز کی طرف لے جائیں، یا دنیا کی محبت، خواہشات، حسرتیں دل میں پیدا کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم پر اس کے زنا سے حصہ لکھ دیا گیا جو وہ لا محالہ اسے ملے گا۔ پس آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے۔ اس میں سامنے بھی کسی کو دیکھنا، تصویریں بھی ننگی دیکھنا، فحش دیکھنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل آ جاتی ہیں، اور یہ ایمان کے منافی عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، یعنی ایک چیز دیکھی، انٹریکشن ہوا، پھر دوبارہ نہ دیکھو، کیونکہ پہلی تمہارے لیے معافی ہے لیکن دوسری نہیں۔ اچانک نظر پڑے تو نظر پھیر لینی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص 6 چیزوں کی ضمانت دے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت اس کو دی ہے۔ اس میں ایک ہے شرمگاہوں کی حفاظت، اور دوسرے نگاہوں کو جھکا کے رکھنا۔ تو ہم تو نگاہیں نہیں جھکاتے، ہم تو اوپر سے نیچے تک جب تک کسی عورت کو دیکھ نہ لے ہمارے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ اور ہم مومن عورتوں سے بھی کہہ دیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے از خود ظاہر ہو جائے، اور وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور اپنی زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں کے یا اپنے باپ دادا کے، یا اپنے شوہروں کے باپ دادا کے، یا اپنے بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے، یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے، یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے، یا اپنی عورتوں کے، یا اپنی غلاموں کے، یا تابع رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے نہ ہوں، یا ان بچوں کے لیے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہوں، اور وہ اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کو وہ زینت جسے وہ چھپاتی ہیں معلوم ہو۔ اے مومنو تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی خواتین کے لیے بھی وہی احکامات ہیں جو مردوں کے لیے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کچھ مزید احکامات بھی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کریں گی۔ زینت میں کیا آتا ہے؟ انسان کا میک اپ آتا ہے، خوبصورت کپڑے آتے ہیں، جسم کے وہ حصے جو چھپانے کے لائق ہیں، یعنی گلا وغیرہ، تو ان چیزوں کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے مگر جو از خود ظاہر ہو جائے۔ مثلا کسی نے ہاتھ بڑھایا کوئی چیز اٹھانے کے لیے، تھوڑے سے بازو سے کپڑا ہٹ گیا، یوں بعض کا ایسے ہوتا ہے نا، یوں آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یوں ہمارا ہاتھ یوں ایسے ہو جاتا ہے،
کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز، لیکن افسوس ہے کہ بعض لوگ اسکارف پہن کر بھی لیتے ہیں تو وہ گلے میں ہی لپیٹ لیتے ہیں، اور سینہ جو ہے ان کا ننگا ہوتا ہے۔ آج کل ایسے اسکارف پہنا جا رہا ہے نا کہ بالکل گلے میں لپیٹ لیتی ہیں اور سینہ اوپر سے ڈھکا نہیں ہوتا، تو بعض کا پورا ننگا ہوتا ہے اور بعض آدھا ننگا کرتی ہیں، تو یہ قرآن کے حکم یہ صریح خلاف ہے۔ اسکارف نے اپنا سینہ پوری طرح ڈھانپے، صرف اوپر گلے کی حد تک نہیں، یا اس طرح نہیں کہ دوپٹہ لے کر سینہ ڈھانپ دیں اور گلا ننگا ہی رہ جائے، کیونکہ خمار کہتے ہیں سر کے اوپر کو، یعنی سر کا کپڑا اس طرح پہنے کہ وہ سینے تک آ جائے، یعنی سر سے سینے تک ڈھکا ہوا ہو، اور اپنا بناؤ سگار ظاہر نہ کریں، یعنی اپنا میک اپ، اپنی زینت، خوبصورتی غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ یعنی عورتیں پاؤں میں بھی بجنے والے زیور بھی پہنتی ہیں، یا ایسی جوتی بعض کا کہ جسے پوری مارکیٹ میں توجہ ہو جائے، اور کہ وہ کون جا رہا ہے جو یعنی چھناتا جا رہا ہے، تو زمین پاؤں پر مار کر بھی چلنا عورت کے لیے ناپسندیدہ ہے۔ یعنی ان سارے احکامات کو ماننے کے بعد بھی توبہ کرتے رہو، کہیں کوئی چیز رہ نہ جاتی ہو، کرنے کے باوجود بھی کوئی بھول چک نہ ہوتی ہو، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ توبہ کب کریں گے؟ نہ اس کو جب گناہ سمجھا ہی نہیں تو باز کیسے آئیں گے اور توبہ کیسے کریں گے؟ تو یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ سورج جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نازل کیا، یہ ہمارے احکامات ہیں، ہم نے اس احکامات کو کس لیول پر نازل کیا؟ فرض لیول پر کیا، یعنی اس میں کوئی احکام ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم یعنی سمجھے کہ نہیں ضروری نہیں ہے ہم پر۔ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کیا زینت کو چھپانا کوئی فرض ہے؟ اللہ نے سورت کے شروع میں ہی کہہ دیا کہ یہ فرض احکامات ہے، تو پھر اور کون سے فرض کی بات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والی ہیں، تکبر کرنے والی، ایسی عورتیں منافق ہیں، ان میں سے کوئی بھی جنت میں داخل نہ ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح۔ یعنی بہت کم جو کلرڈ قسم کے کپڑے جیسے پرندے ہوتے ہیں کلرڈ قسم کے، جو کبھی کبھی نظر آتے ہیں کسی خاص موسم میں۔ تو یہاں توبہ کا وجوب بھی ہے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود، برائیوں سے بچنے کے باوجود بھی انسان کو توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنی دفعہ توبہ کرتے تھے؟ 70 سے 100 بار توبہ کرتے تھے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف کیے ہوئے تھے، یعنی معصوم الخطا تھے۔ لیکن ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی کب کرنا چاہیے ہمیں استغفار؟ ہمیں ایک تسبیح صبح، ایک تسبیح جو ہے شام کو ضرور کرنی چاہیے توبہ استغفار کی۔ اب مزید احکامات آ رہے ہیں، اور تم میں سے جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے ان کے نکاح کر دو، تمہارے غلاموں اور تمہاری لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے بھی، اگر وہ غریب ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی تم میں سے جو سنگل ہیں ان کے نکاح کر دو تاکہ زنا کی طرف نہ جائیں، یعنی رشتہ ملنے پر نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرو: نماز جب وقت ہو جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے، اور اکیلا جب نکاح میں اس کا ہم پلہ کو رشتہ مل جائے، کیونکہ نکاح کشادگی کا باعث ہے۔ یعنی بچوں کے حالات زیادہ اچھے بھی نہیں تو بھی نکاح سے انشاءاللہ مل کر جب گھر بنائیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ بچے جب جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے، بلا وجہ چھوٹے چھوٹے باتوں کے بہانے یا لگا کر ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی جاب کر لیں یا فلاں یا گھر بنا لیں تب ہم ان کا نکاح کریں، یعنی یہ چیزیں جو ہیں یہ نکاح میں حائل ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ اور جو نکاح کی طاقت نہ پائیں وہ لازماً پاک دامنی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا۔ تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت آزادی کی تحریر چاہتے ہیں، اگر تم ان میں سے کوئی بھلائی چاہتے ہو تو ان سے مکاتبت کر لو، ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے۔ اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں تو بدکاری پر مجبور نہ کرو کہ تم دنیا کی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کرو، اور جو شخص ان کو مجبور کرے گا تو ان کی مجبوری کے بعد یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ چونکہ ہماری شادی نہیں ہوئی اس لیے ہم زنا کر سکتے ہیں، کوئی جواز نہیں ہے اس کا۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی لونڈیوں سے کیا کرتے تھے؟
کون سا کام کرواتے تھے لونڈیوں سے؟ جسم فروشی کا کام کرواتے تھے، تو ان کی کمائی پھر کھاتے تھے. تو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا ہے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف واضح آیات، ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور متقیوں کے لیے ایک نصیحت بھی نازل کی ہے. اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاقت کی سی ہے جس میں ایک چراغ ہے، چراغ ایک فانوس میں ہے. وہ فانوس ایسا ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا. وہ چراغ زیتون کے ایک مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، قریب ہے کہ اس کا تیل خود ہی روشن ہو جائے، اگرچہ اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو. نور پر نور ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت نور ہے جس میں بہت خوبصورت آیت ہے یہ، اسی سے اس آیت کا نام سورہ نور ہے. تو اللہ حصی معنوی طور پر آسمان و زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ بذات خود نور ہے، اس کا حجاب نور ہے. اگر وہ اپنے حجاب کو ہٹا دے تو اس کے چہرے مبارک کے انوار اور جلال و حد نگاہ تک ساری مخلوق کو جلا کے رکھ دے. اس کے نور سے عرش، کرسی، سورج، چاند اور جنت منور ہیں. اسی طرح معنوی نور کا منبع بھی اللہ ہے. اس کی کتاب نور ہے، اس کی شریعت نور ہے، ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کے رسولوں، اس کے مومن بندوں کے دلوں میں جو معرفت الہی ہے، اللہ کی پہچان ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا نور ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نور نہ ہو تو گمراہی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھا جائیں. لہٰذا ہر وہ مقام جہاں اللہ کا نور نہیں، وہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اس کے نور کی مثال یعنی وہ نور جس کی طرف اللہ رہنمائی کرتا ہے، وہ اہل ایمان کے دلوں میں ایمان اور قرآن کا نور ہے. یہ ایک تاغ کی طرح ہے جس میں چراغ ہو، کیونکہ تاغ چراغ کی روشنی کو جمع کرتا ہے. جب ایک بند جگہ پر آپ چراغ رکھتے ہیں تو روشنی کیا کرتی ہے؟ پھیل جاتی ہے. اس کو بھی بکھیرنے نہیں دیتا. چراغ شیشے کے فانوس میں رکھا ہوا ہے، اور وہ فانوس اپنی صفائی خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا ہے جیسے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، یعنی وہ موتی کی مانند چمکتا ہے. یعنی وہ چراغ جو چمکدار فانوس کے اندر ہے، زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، جس کا شعلہ سب سے زیادہ روشن ہوتا ہے. اور وہ مشرقی جانب نہیں، وہ مغربی جانب، یعنی اس پر سورج کی پوری روشنی پڑتی ہے. ایسی جگہ کا زیتون، اور یہ کہتے ہیں کہ ملک شام یا فلسطین کے زیتون ایسے ہیں جسے صبح شام سورج کی روشنی حاصل ہوتی ہے. سورج کا زاویہ ایسا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ نہایت عمدہ ہوتا ہے. اس کا تیل بھی بہت صاف ہوتا ہے. تو روشنی پر روشنی، نور پر نور، یعنی آپ کی روشنی، زیتون کے تیل کی روشنی. تو یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، دراصل مومن کے حالات کی مثال ہے کہ مومن کا دل اللہ کے نور سے منور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے فطرت پر پیدا کیا، تو سب سے پہلا فطرت کا نور ہے. پھر وہ زیتون کے صاف تیل کی طرح سے پاک ہے، فطرت سلیم پر ہے. پھر جب اس پر ایمان آیا تو اس کے دل کو اس نے روشن کر دیا. جیسے آگ چراغ کی بتی کو روشن کر دیتی ہے، تو اسی طرح ایمان سے اس کے اندر سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست نکل گئی. پھر اس کے بعد جب وہ قرآن کا نور، علم کا نور حاصل کرتا ہے، تو یہ سارے نور اکٹھے ہو کر انسان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے نور نہ رکھے، پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوتا. غزِ بصر کے بعد آیت نور کا ذکر ہے، کیونکہ انسان جب حرام سے بچتا ہے تو پھر اس کو نور حاصل ہوتا ہے، پھر اس کو ایمان کی لذت و حلاوت بھی نصیب ہوتی ہے. اس کی روشنی پانے والے ان گھروں میں ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں، جن میں اس کے نام کو یاد کیا جائے. وہ اس میں صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یعنی بعض مومن وہ ہیں جن کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، جہاں نیکی اور خیر اللہ کا ذکر ہوتا ہے. ان مجالس میں اس کی محبت بے مثال ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی ادا کیا کرو، ان کو قبرستان کی طرح نہ بناؤ. اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ اہل آسمان پر ایسے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو ستارے. تو مردوں کے لیے تو مساجد ہیں، اور عورتوں کے لیے ان کے گھر ہیں جن کو انہیں قرآن کی تلاوت سے، دین کی مجالس سے روشن کرنا ہے. اور وہ لوگ جنہیں تجارت و خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی.
کون سا دن ہوگا وہ؟ قیامت کا دن، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے دے اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال صحرا میں سراب جیسے ہیں، جس کو پیاسا پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہاں آیا تو اس نے اس کو کچھ نہ پایا اور اپنے پاس اللہ تعالیٰ کو موجود پایا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کو پورا حساب چکا دیا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کیا مثال ہے اس میں کہ جب ہم صحرا میں جاتے ہیں تو دور کیا لگتا ہے؟ پانی ہی پانی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک دھوکہ فریب ہے۔ جو کافر ہے دنیا میں بہت سارے جو ہے نا وہ اعمال لے کے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سارے ہی اعمال بیکار ہو جائیں گے اس کے۔ یا جیسے انتہائی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں، جسے ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، اوپر تلے کئی اندھیرے ہیں۔ جب آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے قریب سے نہ دیکھ پائے، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور ہی نہیں ہے۔ یعنی فطرت سلیم بھی نہیں، ایمان بھی نہیں، عمل صالحہ بھی نہیں، ان کی روشنی بھی نہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، یعنی کفر کے اندھیرے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یقینا اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے جو آسمان و زمین میں ہے، پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں، ہر ایک نے یقینا اپنی نماز اپنی تسبیح کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ یقینا اللہ تعالیٰ بادل کو چلاتا ہے، پھر آپس میں ملاتا ہے، پھر اسے تہ بہ تہ بناتا ہے، پھر آپ بارش کو دیکھتے ہیں کہ اس کے درمیان سے نکلتی ہے، اور وہ آسمان کے ان پہاڑوں سے اولے نازل کرتا ہے جو اس آسمان میں ہیں، پھر جس پر وہ چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو لے جائے، تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بادل ایک جگہ سے دوسری جگہ جا پہنچتے ہیں، جیسے ٹریفک کا شور ہوتا ہے، دھواں بھی نکلتا ہے، لیکن یہ کیسی چیزیں ہیں؟ یہ بادل ایسے ہیں کہ بغیر شور کے ادھر ادھر جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ مختلف جو ٹکڑے ہیں بادلوں کے آپس میں طے بتے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی وہاں پہ مری وغیرہ جائیں تو بادل نیچے آئے ہوتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو آپ پکڑیں، اس میں سے پانی نچوڑے، کیا نچڑے گا اس میں سے پانی؟ نہیں نچوڑ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں وہ برسانے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب بادلوں کو وہاں پہ اکٹھا کر کے لے جاتے ہیں، اور پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ بارش برستی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کو پلٹتا ہے۔ بلا شبہ آنکھوں والوں کے لیے اس میں یقیناً عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا، پھر ان میں سے کوئی پیٹ کے بل چلتا ہے، ان میں سے کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے، ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کیسی ورائٹی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے کہ کوئی 4 پاؤں پہ چلتا ہے، کوئی 2 پہ، اور کسی کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے واضح آیات نازل کر دی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ یعنی یہ رہنمائی 2 طرح کی ہے، ایک ہوتی ہے علم کی رہنمائی، ایک ہوتی ہے توفیق کی۔ تو علم آنے کے بعد اس پر عمل کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے ہمیں توفیق کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت کی، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے، اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور جب انہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ منہ موڑنے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی نہیں ہوتے، وہ ایمان ہی نہیں لاتے، اور اگر حق انہی کا ہو تو رسول کی طرف فرما بردار بن کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول پر ظلم کرے گا؟ بلکہ یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی اندر ان کے چور ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ وہ در حقیقت مومنوں کی بات ہی یہ ہوتی ہے، جب انہیں اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا، ہم نے فرما برداری کی۔ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اس کی نافرمانی سے بچے، تو یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ ان 2 آیتوں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا، ایک آیت کے آخر میں کہا المفلحون، تو یہاں کہا الفائزون، تو دونوں میں شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کامیاب پھر کون ہے؟ کون ہوگا جو کامیاب ہوگا؟ جو قرآن اور سنت پر عمل کرے گا۔
پہلے قرآن پھر سنت. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائی، اپنی پختہ قسمیں، کہ یقیناً اگر آپ نے انہیں حکم دیا، آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے. آپ کہتے قسمیں نہ کھاؤ، معلوم اطاعت ہی کافی ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. یعنی جس کام کے لیے آپ کہیں گے، آپ ان سے کہیں گے کہ قسمیں نہ کھاؤ، مطلوب تجھ سے قسمیں کھانا نہیں ہے، دستور کے مطابق اطاعت کر کے دکھاؤ. تمہاری سچی قسموں کو ظاہر نہیں ہوں گی، عمل ہی ظاہر کرے گا ان کو، قسمیں کو. آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، پھر بھی اگر تم منہ موڑو گے تو رسول کی صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. رسول کے ذمہ صاف پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں. یعنی بار بار تکرار آ رہی ہے، اس لیے کیسے الگ ہو سکتے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت سے. اور پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو رسول کے ذمہ کیا ہے؟ صرف پہنچا دینا ہے. یعنی رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہدایت دینا، صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. تمہارے ذمہ وہ کچھ ہے جس کے تم مکلف ہو، یعنی تم اطاعت کے مکلف ہو. اور رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ صاف صاف پیغام پہنچا دے، باقی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ تم نے کام کیا یا نہیں. وہ تو ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا جو تم میں سے ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور وہ ان کو زمین میں ضرور بر ضرور جانشین بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا. ان کے لیے ان کے دین کو ضرور بر ضرور اقتدار دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کیا، اور وہ ضرور بر ضرور ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے. اور میں نے اس کے بعد کفر کیا، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں. اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ذکر بھی نہیں کیا. یعنی اتنا اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا. اچھا، اب رسول کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی صرف آپ کی زندگی میں تھی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے بھی ہیں؟ ہمارے بھی ہیں. اس لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم بھی رسول کی اطاعت کریں. تو اطاعت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ جاننا، یعنی حدیث کو پڑھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری. اور یہ بہت ضروری ہے حدیثوں کو پڑھنا. کیا ہم نے کبھی حدیثیں پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ حدیثیں اگر ہم نے نہیں پڑھی تو ہم کوشش کریں کہ ہمیں خود حدیثوں کا پتہ ہونا چاہیے. جن لوگوں نے کفر کیا آپ ان کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ زمین میں عاجز کر دینے والے ہیں. ان کا ٹھکانہ آگ ہے، یقیناً وہ بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. یعنی آپ کافروں کے متعلق یہ نہ سوچیے کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دینے والے ہیں، کہ اللہ ان کو پکڑ نہیں سکتا یا انہیں عذاب نہیں دے سکتا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم سے وہ لازماً اجازت طلب کریں گے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ سے ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے ابھی بلوغت کی حد تک نہیں پہنچے، اجازت طلب کریں 3 بار فجر کی نماز سے پہلے، اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 تمہارے پردے کے اوقات ہیں. ان کے بعد نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ہی ان پر. تم ایک دوسرے کو پر کثرت سے چکر لگانے والے ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری آیات کی وضاحت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. یعنی چھوٹے بچوں کو بھی اجازت کی ضرورت ہے. کب بھی اجازت لے کر کمرے میں آنا ہے؟ نماز فجر سے پہلے. والدین کے بیڈ روم میں بھی جائیں گے تو کیا کریں گے؟ اجازت کے بغیر اندر نہیں جائیں گے. ظہر کے بعد کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ قیلولہ کا ٹائم ہوتا ہے. تب انسان کیا کرتا ہے؟ کپڑے اتار کے اور لیٹ جاتا ہے. تو اس وقت بھی بچوں کو اجازت کے بغیر اندر آنے کی ضرورت نہیں. اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد بچوں کو ماں باپ کے بیڈ روم میں جانے کی اجازت. یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے لیے وقف ہے. ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بلا اجازت آنے جانے سے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ہی کوئی کسی اور پر گناہ ہے. تو کس قدر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پرائیویسی رکھی ہے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی اور شوہر اور بیوی کے لیے بھی. اور جب تمہارے بچے بلوغت کو پہنچ جائے تو وہ لازمی اجازت طلب کریں جیسے ان سے پہلے کے لوگ اجازت طلب کرتے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اور بیٹھ رہنے والی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، سو ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیں جبکہ وہ زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو، اور یہ کہ وہ اس سے بھی بچیں
تو ان کے لیے بہتر ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی 2 شرائط، یعنی بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن شادی کی کوئی امید بھی نہیں ہے، یعنی 60+ کی عورتیں جو ہیں، اور اگر وہ اپنی چادر باہر جاتے ہوئے نہ بھی لیں، یعنی عبایا یعنی اپنے پردے کا انتظام نہ بھی کریں، تو تب بھی ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اندھے پر کوئی تنگی نہیں، لنگڑے پر کوئی تنگی نہیں، بیمار پر کوئی تنگی نہیں، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنی ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیوں کے تم مالک بنے، یا اپنے دوست کے گھر سے کھاؤ۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا بابرکت پاکیزہ تحفہ ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ مومنوں کے آپس کے تعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے وسیع دل کے مالک ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانے پر ویلکم بھی کرتے ہیں، کھانے والا بھی کسی قسم کی جھجک اور آر محسوس نہیں کرتا۔ اس میں خاص طور پر رشتہ داریوں کے علاوہ دوستی کا بھی ذکر ہے، کیونکہ دوستی بھی ایک ہی رشتہ ہوتی ہے، بعض کا خون کے رشتوں سے بھی زیادہ بڑا رشتہ جو ہے وہ دوستی کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دوست رشتہ داروں سے زیادہ تاکید والا ہے، کیونکہ انسان اس کے ساتھ بعض کا زیادہ وقت گزارتا ہے، اور خاص طور پر کچھ ملکوں میں آپ دیکھیں کہ جہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، وہاں جو دوستی ہیں وہ رشتہ داریوں میں بدل جاتی ہیں۔ در حقیقت ایمان والے وہی جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر اس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہاں سے وہ نہیں جاتے یہاں تک کہ ان سے اجازت طلب کر لیں۔ یقیناً جو لوگ آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگے تو ان میں سے جسے آپ چاہیں اجازت دے دیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، یقیناً اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی یہ ایک اصول دے دیا گیا ہے کہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے، جو مل کر کام کیا جاتا ہے، اس میں اپنی مرضی نہیں چلائی جاتی بلکہ مشورے سے کام ہوتا ہے، اور اس میں اپنی جگہ یا اپنا کام بھی بغیر اجازت نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یعنی یہ بھی امیر کی اتھارٹی میں ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ چھٹی نہیں دینی چاہیے تو وہ نہ دے، یہ نہیں کہ وہ کسی ضد کی وجہ سے کہے۔ اگر واقعی حقیقی ضرورت ہے تو کسی کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ بناؤ جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو بلاتا ہے، یقین اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں۔ سو جو لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ لازماً ڈریں کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے۔ یعنی اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی پکارو ادب سے پکارو، نام لے کر نہیں۔ منافقین ایسے کرتے تھے کہ ذرا آپ کا دھیان ادھر ادھر ہوا پہلے آ کر حاضری لگوا دیتے تھے اور پیچھے سے غائب ہو جاتے تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلا تو اللہ کو معلوم ہے۔ لہٰذا جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے وہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی بات ہے۔ اسی احترام کا حصہ ہے کہ آپ کے دیے ہوئے علم کا بھی احترام کیا جائے، آپ کی سنتوں کی پیروی بھی کی جائے۔ جو لوگ دینی علوم کی تعلیم دے رہے ہیں، علم دے رہے ہیں، ان کا بھی ادب لحاظ کیا جائے۔ سن لو، یقیناً جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ یقیناً جس روش پر تم ہو وہ جانتا ہے، اور جس دن لوگ اس کی طرف واپس لائے جائیں گے وہ انہیں اسے باخبر کر دے گا جو انہوں نے عمل کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب جاننے والا ہے۔ سورہ فرقان مکی ہے، اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، بہت برکت والا ہے، جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ یعنی یہ قرآن سارے جہان والوں کے لیے تاکہ برے انجام سے بچے۔ وہ جس کے لیے آسمانوں و زمین کی بادشاہی ہے، اور جس نے اولاد نہیں بنائی اور نہ کبھی بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا، اور جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ، یعنی اس کی تقدیر مقرر کی، کیونکہ تقدیر بہت پہلے لکھی جا چکی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیر لکھی تھی، اور فرمایا اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا
اللہ تعالیٰ ہر بندے کی تخلیق میں 5 چیزیں لکھ چکا ہے۔ کون کون سی 5 چیزیں؟ ایک اس کی عمر، دوسرا رزق، اور پھر عمل، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اور کوئی چیز تقدیر پر سبقت نہیں لے جا سکتی، اس میں کچھ بھی اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ انسان کے پاس چوائسز بھی کیا ہوتی ہیں، تو وہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے کہ اللہ نے چوائس بھی دی ہے، تقدیر بھی لکھی۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کا سابق علم، اسے پہلے سے پتہ ہے کہ کس بندے کو میں کیا دوں گا اور وہ اس سے کیا کرے گا، اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے کہ تقدیر کے معاملے میں بہت سی بحثیں سے بچنا بھی چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو مس لیڈ کر دیتی ہیں، گمراہ بھی کر سکتی ہیں۔ تو ہمیں جب بھی تقدیر کے مسئلے میں کوئی شک پیدا ہو جائے یا کوئی پریشانی آئے تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے۔ اور لوگوں نے اس کے سوا ایسے معبود بنائے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود ہی پیدا کیے جاتے ہیں، نہ وہ اپنے کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں، نہ ہی نفع کا، اور جو نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں، نہ زندگی کا، نہ اٹھائے جانے کا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایک من گھڑت چیز کے سوا کچھ نہیں ہے جسے اس نے گھڑ لیا، اس پر دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی، سو یقیناً وہ ظلم اور سخت جھوٹ پر اتر آئے۔ یعنی کافر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں جھوٹ ہے، گھڑی ہوئی چیز ہے، نعوذ باللہ، جسے اللہ اس نے خود گھڑ لیا، یعنی اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس انسان نے خود گھڑ لیا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لکھ لیا، دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی۔ کتنا بڑا جھوٹ اور ظلم ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جنہیں اس نے لکھوا رکھا ہے، بس وہی اس کو صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس کو نازل کیا ہے اس نے جو آسمان و زمین کے راز جانتا ہے، یقیناً وہ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ تبھی تو یہ کتاب رہنمائی والی ہے، انسانوں کے پاس وہ علم نہیں جس کی بنا پر وہ تمام انسانوں کی بھلائی کا کام کر سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈال دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھاتا۔ اور ظالموں نے کہا کہ تم تو ایک سیر زدہ آدمی کے پیچھے چلتے ہو۔ یعنی پیغمبر بہت عاجزی کرنے والا انسان ہوتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے، پیغمبری کے خلاف نہیں۔ یعنی کھانا پینا، خرید و فروخت کرنا، شادی بیاہ کرنا، یہ چیزیں کسی کی شان اور مرتبے میں کمی نہیں کر سکتی۔ اور پھر عام لوگوں کی طرح کھانا پینا ان کا کیا تھا؟ جیسے ہم کھاتے ہیں وہ کھاتے تھے، ان سے آگے زیادہ بہترین کیوں نہیں وہ کھاتے؟ ان کا یہ کہنا تھا۔ ان کا لباس ہم سے بہترین لباس کیوں نہیں ہے؟ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ ان کے باڈی گارڈ فرشتے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن ان لوگوں کا کہنا تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی تھی کہ وہ عام لوگوں کی طرح رہتے تھے، اپنے آپ کو بشر کہتے تھے، فرشتہ نہیں بناتے تھے۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو اسٹیٹل سمبل ہیں وہ کیوں نہیں ان کے پاس تھیں، یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایسے کیوں نہیں تھا۔ آپ دیکھیں آپ کے لیے وہ کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، سو وہ بہک گئے چنانچہ وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ بہت برکت والا ہے جو اگر چاہے تو آپ کو اس سے بہتر ایسے باغات عطا کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور آپ کے لیے محلات بنا دے۔ بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلا دیا، اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وہ جب انہیں دور سے دیکھے گا تو وہ اس کا بھپرنا اور گدھے کسی آواز سن لیں گے، اور جب وہ اس میں کسی تنگ جگہ پر آپس میں جھگڑے ہوئے ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے۔ آج ایک ہلاکت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی ہلاکتوں کو پکارو۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جہنمیوں کو کہا جا رہا ہے۔ آپ کہتے کیا یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، جو ان کا بدلہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے؟ یعنی جزا کہتے ہیں عمل کا بدلہ، اور اس میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آپ کے رب کے ذمہ ایک کیسا وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اور جس دن وہ انہیں جمع کرے گا، انہیں بھی جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، پھر وہ کہے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا، یا وہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے؟
وہ کہیں گے پاک کہ آپ کی ذات ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں، لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ وہ تیری یاد ہی بھول گئے، اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے۔ سو جو تم کہتے تھے انہوں نے یقیناً تمہیں جھٹلا دیا ہے، بس اب تم نہ ہی عذاب ہٹانے کی استطاعت رکھتے ہو، نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہو، اور تم میں جو بھی ظلم کرے گا اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ یعنی جو تمہارے معبود تمہیں اس دن جھٹلا دیں گے۔ کب جھٹلائیں گے وہ معبود؟ قیامت کے دن جھٹلائیں گے، کیونکہ ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کریں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجے، مگر سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب ہمیشہ سے ہی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی بعض لوگوں کے لیے آزمائش ہوتے ہیں، انسان کو پھر ان کی تکلیف دہ باتیں سننا پڑتی ہیں، سن کے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ صبر پر بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے والا بنائے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، جو بھی قرآن میں سیکھا سکھایا اللہ تعالیٰ ہم سب کے عملوں میں لا دے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، نیکیاں کرنا آسان فرما دے یا ارحم الراحمین۔ اس رمضان کے روزے، نمازیں اور جو بھی ہم عبادات کریں اللہ تو قبول فرما لینا یا ارحم الراحمین، تو ہم سے قبول فرما لینا۔ اللہ تو ہم پر کوئی بھاری بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلی امتوں پر ڈالے گئے، اللہ ایسے بوجھ نہ ڈالنا جس کو ہم اٹھانے کی سکت نہ رکھتے ہوں یا ارحم الراحمین۔ ہم سے آسانیاں کرنا، اللہ ہماری مشکلات میں ہمارے لیے آسانیاں کرنا، اللہ ہمیں جو بھی مشکل میں ہے، جو بھی پریشانیوں میں ہے، اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے یا ارحم الراحمین۔ جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے یا ارحم الراحمین۔ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بچیوں کے اچھے بر عطا فرما دے، بیٹوں کی اچھی ملازمتیں عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے گھروں میں سکون عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے، ہمارے بچوں کو بھی اپنے گھروں کا سکون عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنا دینا، اللہ جن کے والدین دنیا میں ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی استطاعت عطا فرمانا، اللہ جن کے والدین دنیا میں نہیں اللہ ان کو جنت الفردوس عطا فرمانا، ان کی قبروں کو جنت کے اعلیٰ مقام بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ ان کو تحت نگاہ ان کی قبریں جنت کے باغات بنا دینا یا ارحم الراحمین۔ ہمیں دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرمانا، آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرمانا، اللہ جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ ہم بڑے پریشان ہوں گے، اللہ تیری طرف لوٹیں گے یا ارحم الراحمین۔ تو ہمیں عرش کا سایہ نصیب فرما دینا، اللہ ہماری گھبراہٹیں دور فرما دینا، ہمیں راحتیں عطا فرمانا، اللہ قبر کی سختیوں سے بھی محفوظ فرمانا، دنیا سے جائیں تو اللہ تیرا کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ تو اپنا سلام دینا اور جنت کا پیغام دینا، اللہ ایسے اعمال دنیا میں کروا لینا اللہ جس سے تو راضی ہو جائے، اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا ارحم الراحمین، تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کرنا، اللہ جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرمانا، اللہ تو جانتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ تو وہ ہم سب کی بہتری کے لیے جو چاہتا ہے اللہ ہم سب کو عطا فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہماری خالی جولیاں اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ جو جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتی یا ارحم الراحمین۔ جو بھی جس کی جو دعا ہے اللہ تو سب کی دعائیں قبول فرما لے یا ارحم الراحمین، سب کی دعائیں قبول فرما لے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے، ہمارے گناہ ہم سے ہٹا دے یا ارحم الراحمین۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں اللہ تو سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے یا ارحم الراحمین، تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما دینا، اللہ عرش کا سایہ نصیب فرما دینا یا ارحم الراحمین۔ جو فلسطین کے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے بھی آسانیاں فرما دے، اللہ ملک پاکستان کے لیے بھی اس کی بھی مدد فرما، اللہ اچھے حکمران عطا فرما، غریبوں کا مددگار بن جا یا ارحم الراحمین، غریبوں کا مددگار بن جا
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔